حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کسی چیز کا سودا کیا، خریداری کی، خرید و فروخت ہوئی، تو میں نے حضور سے کہا کہ ابھی اس ٹائم میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ یہاں کھڑے ہوں، میں پیسے لے کر گھر سے آتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں پیسے لینے جب گھر گیا مجھے یہ بات بھول گئی کہ میں نے دوبارہ جا کے پیسے بھی دینے۔ 3 دن کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور وہی کھڑے ہیں جہاں میں انہیں کھڑا کر گیا تھا۔ اللہ کے محبوب، میں تو یہ بات بھول گیا تھا، لیکن اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو شخص اتنی سستی کا مظاہرہ کرے، آج ہم سے 1 گھنٹہ انتظار نہیں ہوتا، 10 منٹ نہیں ہوتا، اگلے پر ہم برس پڑتے ہیں، یار ہمارا ٹائم کوئی اتنا سستا ہے، ہم کو اتنے فضول ہیں کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا 1 گھنٹہ انتظار کروایا ہے، اس میں برس پڑتے ہیں۔ لیکن 3 دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کا انتظار کیا، اور واپسی پر صرف میرے آقا نے اتنا فرمایا کہ یار تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، بڑی تکلیف دی ہے۔ یعنی وعدے کے پاسداری جو ہم مومنوں کا شعار تھا نا، آج آپ اندازہ لگائیں، ہر بندہ خود یہ فیصلہ کرے، خود اپنے گریبان میں جا کے خود اپنے ضمیر سے پوچھے کہ ہم وعدے کے کتنے پاسدار ہیں اور کہلاتے ہم مومن ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا دم بھرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں میرے ساتھیوں کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اور کون عمل کرے گا؟ ہمیں تو ایک مثال بننا چاہیے تھا، اس لیے کہ میرے آقا کریم اب آپ کی وہ جو جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، یہود و نصارہ، لڑنے آپ سے آتے تھے لیکن اپنی امانتیں آپ کے گھر رکھ کے آتے تھے۔ پتا تھا کہ امانت میں کبھی خیانت نہیں ہوگی، امانت میں کبھی خیانت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا، وہ اپنے کردار سے ثابت کر گئے اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ ہم تو، ہمارے لیے اب شرط ہے کہ ہم داڑھی رکھیں یا جبہ پہنیں یا ایک مذہبی لبادہ اوڑھیں، پھر اگلا سمجھتا کہ نہیں ابھی جھوٹ بھی نہیں بولنا، ابھی چوری بھی نہیں کرنی، ابھی زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ یارو جو داڑھی منڈے ہیں یا اس کے علاوہ جو اس لبادے سے، اس لباس سے دور ہیں، کیا ان کے لیے سب چیزیں جائز ہیں؟ یہ نہیں، یہ ہمارے اپنے کردار کی کمی ہو سکتی ہے، اپنے کردار کی کمی ہے۔ ہر بندہ خود اپنے گریبان میں جھانکے کہ جتنا دعوے دار ایک مولوی ہے کلمہ گو، اتنا دعوے دار ہر شخص ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اپنائے، اپنے کردار کو، اپنے اچھا اخلاق ہم کسے کہتے ہیں؟ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ جو ہم سے اچھا سلوک کرے مجھ سے اچھا سلوک کرے، نہیں، حسن اخلاق یہ نہیں ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے جو آپ سے بد سلوکی کرے آپ اس سے اچھا سلوک کریں۔ جو آپ سے، ہم کہتے ہیں نا، جو عزت دے گا ہم اسے عزت دیں گے، پھر تو آپ برابر ہو گئے۔ اب جس نے آپ کو عزت نہیں دی، کمال یہ ہے کہ آپ اسے عزت دیں، کمال یہ ہے کہ آپ اسے عزت دیں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے وفادار امتی ایک شخص آیا، آپ نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کی کناری بہت زیادہ سخت اور موٹی تھی، اس نے سائل تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز عطا کر، اور چادر کے زور سے کھینچا۔ بدو تھے نا، باہر سے آتے تھے، دیہاتوں سے آتے تھے، انہیں کیا پتہ امام الانبیاء کا مقام کیا ہے، رسول خدا کا مقام کیا ہے۔ زور سے کھینچا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اتنا اس نے زور سے کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمٹ کر اس کے سینے تک آ گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ایک سرخ نشان سا بن جاتا ہے، سرخ نشان۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، گالی کا بدلہ گالی، جھڑکنے کا بدلہ جھڑکنا، کوئی ہوتا تو اسے رکھ کر 3-4 تھپڑیں لگاتا کہ تمہیں معلوم نہیں تم کس سے بات کر رہے ہو۔ آج تو محلے کے امام کی عزت سنبھالی نہیں جاتی، ایک پیر کی عزت سنبھالی نہیں جاتی اس سے کہ مجھ سے ایسے بات کرتے ہو، مجھ سے بد کلامی کرتے ہو۔ ایک ملک چھوٹا سا معتبر ہے محلے کا، اس کو اپنی عزت اس سے سنبھالی نہیں جاتی کہ مجھ سے اس نے ایسے بد کلامی کی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
محبت کا دم بھرنے والوں، جس نے آ کے سب کو عزتیں بخشی ہیں، ماں کو کون عزت دیتا تھا یار؟ کس نے بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے؟ اس بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کو لوگ زندہ دفنا دیتے تھے، لوگ مار دیتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، جو 3 بیٹیوں کی 3 بہنوں کی اس طرح عزت کرے گا کہ انہیں اچھے رشتے عطا کرے گا، آخر تک ان کا ساتھ دے گا، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں یوں جڑا ہوا جائے گا، یوں۔ بیٹی کو عزت ملی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ماں کو عزت ملی ہے سرکار سے، باپ کو عزت ملی ہے، ہم سب کو وہاں سے عزتیں ملی ہیں میرے ساتھیوں۔ جس ہستی کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہو، آج اگر اس کی عزت پر حملے ہو تو پھر اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو پھر آپ بتائیں تو ہم یا اس دنیا میں تو کسی دوست کا ایک احسان نہیں بلاتے، ایک احسان ایک نیکی، ساری زندگی ہم یاد کرتے ہیں یار فلاں مقام پر اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، مرتے دم تک میں اس کی تعریف کرتا رہوں گا، مرتے دم تک میں اس نیکی کو، اس احسان کو نہیں بھلاؤں گا۔ جس ہستی کے اتنے احسانات ہوں، اگر آپ گننے پر بیٹھے تو گن نہیں سکتے، لیکن میرے ساتھیوں ضرورت اس عمر کی ہے، اس ہستی نے۔ اب اس دور میں ہم سب سے نیچ جو ہے مزدور کو سمجھتے ہیں، مزدور کو، دیہڑی دار کو سب سے نیچ ہم اسے سمجھتے ہیں۔ یا اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کسی دفتر میں آفس میں چلے جائیں تو وہ اپنے جو چوکیدار ہوگا، جو پی ایس ہوگا، سب سے نیچ اسے سمجھا جائے، اس کو گالی دینا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اسے جھڑکنا حق سمجھتے ہیں، اسے دھتکارنا، اس کی بے عزتی کرنا، یعنی کوئی میں نے نہیں رکھتی اس کی۔ لیکن قربان امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، میرے آقا نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے ہاتھ پہ چھالے اس کے نکل آتے ہیں، یوں نہ سمجھنا کہ وہ کوئی عام آدمی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا رب ان سے پیار فرماتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، القاسب حبیب اللہ، رب نے یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر غلام کی بات آتی ہے، ہم غلاموں کو کیا عزت دیتے ہیں، نوکروں کو کیا عزت دیتے ہیں۔ فی زمانہ ڈرائیور ہے، جاؤ باہر کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھنے میں ہم اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ کہیں پر بھی چلے گئے، گن مین ہے، گارڈ ہے، یا کوئی بھی ہے، چوکیدار ہے یا ڈرائیور ہے، چلے جاؤ تو ہم سے دور رہو، نزدیک مت آنا، ہمارے ساتھ مت بیٹھو کہ ہماری بے عزتی ہوگی۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے، آپ کا نہ کوئی رنگ، نہ کوئی سیرت، نہ کوئی صورت، جس سے لوگ دیکھ کے نفرت کریں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا، رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا نظریہ اور ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما گئے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو ایسے عزت دے گا کہ فتح مکہ کے دن جب فاتحہ نے انداز سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے لگے، اس نیت سے کہ سارے کافر سر جھکائے کھڑے تھے، وہ کافر جو آپ پر حملہ آور ہوتے تھے، وہ کافر جو آپ کو تنگ کیا کرتے تھے، وہ کافر جو آپ کو گالیاں دیتے تھے، وہ کافر جو آپ کی جان کے دشمن تھے، وہ کافر جو آپ کی اولاد کے دشمن تھے، آج وہ سارے کافر سر جھکائے کھڑے ہیں، میرے آقا فاتحہ انداز سے داخل ہوتے ہیں، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، خدا کی قسم لوگوں نے دیکھا کہ مکہ میں جب داخل ہوں گے شاید دائیں بائیں حسنین کریمین ہوں گے، علی شیر خدا ہوں گے، آپ کے خاندان والے ہوں گے، لیکن رہتی دنیا تک میرے آقا نے سبق سکھلا دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا آپ کے ساتھ جو ہستی بیٹھی تھی وہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی۔ اولاد کی محبت ہے، اولاد کی قدر ہے، نواسوں کی قدر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو مزدوروں سے، غلاموں سے محبت کر گئے وہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔